اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ اور اس جب اخذنا ہم نے لیا میثاقا پختہ عہد بنی اسرائیل کے بیٹوں سے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے جس کا مطلب ہے عبداللہ، اللہ کا بیٹا، اللہ کا بندہ، تو بنی اسرائیل کا مطلب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، یعنی حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، آگے جس سے ان کی نسل چلی وہ سارے بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے اور انہیں کی عادات و اطوار ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ انہوں نے جو طریقہ دنیا میں اختیار کر رکھا تھا، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں وہ کر رہے تھے، وہ ہمیں بتائی جا رہی ہیں تاکہ مسلمان وہ نافرمانیاں نہ کریں۔ اس لیے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، لا تعبدون الا اللہ، کہ نہیں تم عبادت کرو گے سوائے اللہ کے، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، یعنی شرک نہیں کرو گے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور بالوالدین، ساتھ والدین کے احساناً حسن سلوک کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے فوراً بعد والدین کا ذکر کیا اور والدین کو اتنی عزت بخشی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ ان سے بھی یہ عہد لیا اور مسلمانوں سے بھی یہ عہد کئی دفعہ لیا جا چکا ہے۔ تو قرآن پاک میں کل 4 مقامات پہ یہی ترتیب آئی ہے، پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، اور ساتھ ہی پھر والدین کا ذکر کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کیا میں تمہیں گناہ کبیرہ کے بارے میں نہ بتا دوں؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، پھر فرمایا والدین کی نافرمانی، پھر فرمایا جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور سیدھے ہو کے بیٹھ کے اور 3 دفعہ یہ بات فرمائی، خدا کی قسم جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا، خدا کی قسم جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا، 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یعنی اتنا بڑا گناہ ہے یہ گناہ کبیرہ، جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بعد والدین کی نافرمانی کو گناہ کبیرہ فرمایا ہے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر فرمایا، اور ترتیب یہ کہ 4 جگہ آئی ہے اسی طرح قرآن پاک میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذِي الْقُرْبَى، اور ذی القربہ قرابت دار، قرابت والے، رشتہ دار۔ ذوی الارحام کہتے ہیں ماں کی طرف سے رشتہ دار، اور ذی القربہ کا مطلب ہوتا ہے باپ کی طرف سے رشتہ دار۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں سے، وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں سے۔ مطلب یہ کہ والدین کے بعد رشتہ دار، اور رشتہ داروں کے بعد جو ہمارے معاشرے میں یتیم اور مساکین لوگ ہیں، بیوہ وغیرہ، ان کی دیکھ بھال کرنا بھی مسلمانوں کو حکم دیا گیا، یہودیوں کو بھی یہی حکم دیا گیا تھا۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور کہو لوگوں سے اچھی بات، لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ کا بھی بیان کر دیا اور حقوق العباد بھی بیان فرما دیے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں طرح کے حقوق اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ انہیں بیان کر دیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، مسکینوں اور یتیموں کے ساتھ اچھا سے برتاؤ کرو، اور لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آؤ، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ یہی حکم مسلمانوں کو بھی ہے جو یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اقیموا الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ نماز قائم کرنے اور نماز پڑھنے میں بڑا فرق ہے۔ ہم لوگ نماز پڑھتے تو ہیں لیکن قائم کوئی کوئی کرتا ہے۔ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری پابندی سے، پورے اہتمام کے ساتھ پوری 5 نمازیں دن میں پورے ٹائم پہ پڑھی جائیں، کیونکہ اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، کہ نماز جو ہے وہ مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے، تو وہ تو ہم چھوڑ نہیں سکتے، قائم ہی کرنی ہوگی ہمیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی قائم کرنے کا حکم دیا، یہ نہیں کہ کبھی پڑھ لی اور کبھی چھوڑ دی۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہودیوں کو بھی یہ حکم دیا گیا، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا۔ اقیم الصلاۃ جو ہے وہ ذاتی عبادت ہے اور جسمانی عبادت ہے، اور آتوا الزکوٰۃ جو ہے وہ دوسروں کی مدد، معاشرے کی مدد، اور یہ ایک مالی عبادت ہے۔ تو جسمانی عبادت اور مالی عبادت دونوں طرح کی عبادت یہاں اللہ تعالیٰ نے دے دی، یہودیوں کو بھی اور ہمیں بھی اس کا حکم دیا۔ ثم پھر تولیتم، تم پھر گئے، الا مگر قلیلاً تھوڑے، منکم تم میں سے، وانتم اور تم موردون پھرنے والے تھے۔ ثم تولیتم الا قلیلاً منکم وانتم موردون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر یہودیوں میں سے لوگ اپنے وعدے سے پھر گئے کیونکہ وہ پھرنے والے ہی تھے۔ اب تولا کا مطلب ہوتا ہے زبانی اور جسمانی طور پر پھر جانا، اور اعراض کا مطلب ہوتا ہے ذہنی طور پر اور باطنی طور پر پھر جانا۔ تو اب وہ ذہنی اور ظاہری دونوں طور، ذہنی اور جسمانی دونوں طرح سے وہ پھر گئے تھے اپنے وعدوں سے، نہ وہ عمل کرتے تھے نہ وہ اس کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھتے تھے، دونوں طرح سے وہ دین سے پھر چکے تھے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا يَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور اس جب اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم تم سے پختہ عہد، لا تسفکون نہیں بہاؤ گے تم، دماءکم اپنوں کا خون، دمن خون کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے یہ بھی عہد لیا تھا کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے، اپنوں سے جنگ نہیں کرو گے، اپنوں کا قتال نہیں کرو گے۔ ولا تخرجون انفسکم، با اور لا نہیں، تخرجون تم نکالو گے، انفسکم اپنوں کو، من دیارکم من سے، دیاری گھر کم تمہارے، ثم پھر اقررتم تم نے اس کا اقرار کیا، وانتم اور تم تھے، تشہدون گواہ، تم نے اس بات کا اقرار بھی کیا اور تمہارے ہی لوگ اس کے گواہ بھی تھے، اس اقرار کے، اس عہد کے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب اللہ تعالیٰ نے تم سے یہ عہد لیا کہ تم خون نہیں بہاؤ گے اپنوں کا، اور اپنوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے، تم نے اس بات کا اقرار کیا اور تم اس بات کے گواہ ہو۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو وہاں یہودیوں کے 3 گروہ رہتے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ اب اور مسلمانوں کے بھی، انصار مدینہ کے بھی 2 گروہ وہاں رہتے تھے، اوس اور خزرج۔ تو بنو قریظہ نے اوس کے ساتھ دوستی لگا لی اور بنو نذیر نے خزرج کے ساتھ دوستی لگا لی، اور آپس میں یہ قبائل لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ تو جب کوئی غالب آ جاتا، جو فتح جس کو ہو جاتی، وہ مفتوح کو اس کے گھروں سے نکال دیتے، ان کے گھروں کو آگ لگا دیتے، ان کے ساز و سامان پہ قبضہ کر لیتے۔ اس طرح کے برے حرکتیں تھیں، اور اتنے جاہل لوگ تھے یہ یہودی، اور ان میں دل کی نرمی اور احساس نام کو نہیں تھا، اپنے ہی لوگوں کے گھروں کو جلا دیتے تھے اور ان کے سامان پہ قبضہ کر لیتے تھے، ان کو گھروں سے در بدر کر دیتے، حالانکہ عہد کر چکے تھے اللہ سے کہ ہم ان کا خون نہیں بہائیں گے، ان کو گھروں سے نہیں نکالیں گے، اور عہد کرنے کے بعد ان کی یہ حرکتیں تھیں کہ وہ لوگ ان کو گھروں سے بھی نکالتے تھے، ان کو مارتے بھی تھے، قتل بھی کرتے تھے۔ ثم پھر انتم تم، ہاؤلائی پھر یہ تم ہی ہو، اللہ تعالیٰ نے تاکیداً یہ فرمایا انہیں احساس دلانے کے لیے، ثم انتم ہاؤلائی پھر یہ تم ہی ہو، تقتلون جو قتل کرتے ہو، انفسکم اپنوں کو، وتخرجون اور نکالتے ہو تم، فریقاً ایک گروہ، منکم تم میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تم ہی ہو جو اپنوں ہی کو، اپنے یہودی قبیلوں کو ہی ان کے گھروں سے نکالتے ہو، تظاہرون پھر تم مدد کرتے ہو، علیہم ان پر، بالاسم سات گناہ کے، والعدوان اور زیادتی کے، پھر تم دوسروں کی مدد کرتے ہو اپنوں کو گھروں سے نکالنے میں اور انہیں قتل کرنے میں، گناہ اور زیادتی کے ساتھ مدد کرتے ہو دوسرے لوگوں کی۔ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ اور اگر وہ آ جائیں تمہارے پاس، اسارا قیدی بن کر،
اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آ جاتے ہیں تفادوہم، پھر تم فدیہ بھی دے دیتے ہو ان کے لیے، وہو محرم، اور وہ حرام تھا، علیکم تم پر، اخراجہم ان کا نکالنا، حالانکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام تھا، تمہیں ان سے لڑائی نہیں کرنی چاہیے تھی، انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اب جب نکل جاتے ہیں، وہ مسلمانوں کے قیدی بن جاتے ہیں، تو تم جا کے تو پھر ان کو فدیہ دے کے چھڑا بھی لاتے ہو۔ اب تورات کے ایک حصے پر تو عمل کرتے ہیں، دوسرے حصے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اقرار لیا، جب اس میں تورات میں ان سے عہد لیا کہ نہ اپنوں کے ساتھ لڑائی کریں گے، نہ انہیں گھروں سے نکالیں گے، اب اس حصے پہ تو عمل نہیں کر رہے، لیکن دوسرا حصہ جو ہے کہ فدیہ دے کے بھائیوں کو چھڑا لینا، اس کے لیے دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ ہماری کتاب میں یہ ہے کہ فدیہ دے کے اپنے بھائیوں کو چھڑا لو، پھر فدیہ دے کے چھڑا لیتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ وہ کتاب کے ایک حصے پر عمل کرتے ہیں اور دوسرے حصے پر نہیں کرتے، اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں، وہ لوگ اللہ کا حکم نہیں مانتے۔ افتؤمنون، کیا پس تؤمنون، تم ایمان لاتے ہو، ببعض الکتابی، کتاب کے کچھ حصے پر، تو کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو، وتکفرون، اور انکار کرتے ہو، ببعض، کچھ حصے کا، دوسرے حصے کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور ایک حصے کا انکار کر دیتے ہو اپنے قول و عمل سے۔ فما، پس کیا، جزاء، بدلہ ہے، میں یفعل، جو کرے گا، ذالک، یہ، منکم، تم میں سے، الا، سوائے، خزی، رسوائی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، یردون، لوٹائے جائیں گے وہ، الی، طرف، اشد العذاب، سخت عذاب کے۔ تو اس کا کیا انجام ہوگا یہودیوں کا اس نافرمانی کا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور قیامت کے روز وہ شدید عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے، سخت عذاب انہیں دیا جائے گا۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت شدید ہے۔ وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ، بِغَافِلٍ، بے خبر، اما، اس سے جو، تعملون، تم کرتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے جو تم لوگ کر رہے ہو۔ تم سمجھتے ہو کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر کے چھوٹ جائیں گے یا دنیا میں ہی ختم ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہونا، آخرت میں حساب کتاب دینا ہے اور پھر وہاں شدید پکڑ ہوگی ان کی۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جو، ناشتروا الحیات الدنیا، جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خرید لیا، بالآخرتی، بدلے آخرت کے، فلا یخفف عنہم، پس نہیں تخفیف کی جائے گی ان کے لیے، العذاب، عذاب میں، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ تو ایسے نافرمان یہودی، بنی اسرائیل یا کوئی بھی قوم ہو، ہم بھی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے تو اسی سزا کے مستحق قرار پائیں گے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نہ سوچیں کہ ہم سے عذاب ٹل جائے گا، ٹلے گا نہیں، بلکہ اس میں کمی بھی نہیں ہوگی، جو اللہ نے عذاب ان کے لیے سوچ رکھا ہے ان کو وہی عذاب ملے گا، اور اس میں کمی بھی نہیں ہوگی اور کسی طرح سے ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اب ان آیات میں ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے اور سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات یہودیوں کو دیے وہی ہمیں بھی دیے، اور یہودی جو نافرمانیاں کر رہے تھے نعوذ باللہ ہم بھی وہی کر رہے ہیں اکثر لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا، ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، سوائے جمعے اور عیدین کے ہماری مسجدیں آدھی بھی نہیں ہوتی، اور زکوٰۃ دینے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو اس سے بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں لوگ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے والدین کی فرما برداری کا حکم دیا۔ اب دیکھیں پاکستان میں اولڈ ایج ہوم کی کتنے کھلتے جا رہے ہیں آفیسز، ٹی وی میں کتنا دکھاتے ہیں کہ پیرنٹس، مائیں رو رہی ہوتی ہیں آ کے کہ بیٹوں نے شادی کے بعد ماں باپ کو گھر سے نکال دیا، نعوذ باللہ۔ تو یہ صورتحال جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی ہے۔ پھر گھروں میں بھی ہم دیکھ لیں کتنی نافرمانیاں ہیں، بیٹے بیٹیاں، زیادہ بیٹیاں نافرمان ہو گئی ہیں،
میڈیا نے بہت زیادہ بولڈ کر دیا بچوں کو، تو ماں باپ کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، تو یہ چیز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ پھر ذوی القربہ رشتہ داروں کی تو پوچھے ہی کچھ نہ، جو آج کل ہمارے حالات جا رہے ہیں۔ کوئی کسی سے ملنا پسند نہیں کرتا، کوئی کسی کے دکھ درد کو محسوس نہیں کرتا، کسی کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ پھر یتامہ اور مساکین کی مدد کرنے کا ان کو حکم دیا گیا، تو ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے، تو کتنا ہم پورا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ اپنے اخراجات کی ہمیں فکر رہتی ہے، دوسروں کی بہت کم فکر کرتے ہیں، جو کہ زیادہ کرنی چاہیے ہمیں۔ اس کے بعد یہ کہ کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہیں اور دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہیں، تورات کے وہ یہودی۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو پڑھتے بھی نہیں کتاب پوری، کہ ہمیں پتہ ہی چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں احکامات کیا ہمارے لیے دیے ہیں۔ موسٹلی لوگ کتاب کا ترجمہ تشریح نہیں پڑھتے، صرف ناظرہ پڑھ لیتے ہیں اور اسی کو کافی جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا ثواب ہے، بہت ہے، لیکن زندگی گزارنے کے لیے قرآن کو ترجمے اور تفسیر سے پڑھنا بہت ضروری ہے، تاکہ ہم ایسا نہ ہو کہ ایک حصے پر عمل کرنے والے اور ایک کو چھوڑنے والے بن جائیں۔ پورے قرآن کا ترجمہ ہمیں آنا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا کیا احکامات دیے ہیں اور ہم کہاں تک ان کو پورا کر رہے ہیں۔